الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أيام التشريق ذبح رواه البيهقي۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس کا موضوع ہے کہ قربانی کتنے دنوں تک صحیح ہے، یعنی قربانی 4 دن کرنا صحیح ہے یا 3 دن کرنا صحیح ہے۔ کئی لوگوں نے اس کے بارے میں سوال کیے، تو آئیے ہم اب آپ کو بتائیں کہ یقیناً اس کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ آیا قربانی 3 دن صحیح ہے یا 4 دن صحیح ہے۔ تو کئی سارے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ قربانی 3 دن کرنا درست ہے، 4 دن نہیں ہے۔ لیکن صحیح کیا ہے؟ آئیے کتاب و سنت کی روشنی میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، حدیث کے راوی صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق تمام کے تمام یہ ذبح کے ہیں۔ رواہ البیہقی، امام بیہقی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے مسند احمد کے اندر، مسند احمد جلد نمبر 4 حدیث نمبر 16756، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 3854، سنن دارقطنی حدیث نمبر 4758، ان تمام کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ کیا حدیث ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق تمام کے تمام ذبح کے ہیں۔ اب ایام تشریق سے کیا مراد ہے؟ تو ایام تشریق سے مراد 11، 12 اور 13 ذی الحجہ ہے، اور عید الاضحیٰ کا دن یعنی 10 ذی الحجہ اسے یوم النحر کہا جاتا ہے۔ تو ایام تشریق کے 3 دن اور یوم النحر 1 دن، ٹوٹل 4 دن ہو گئے، یعنی گویا کی قربانی 4 دن کرنا یہ درست اور صحیح ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کیجیے، کل ایام التشریق ذبح، ایام یہ یوم کی جمع ہے، اور جمع کا اطلاق 3 یا 3 سے زیادہ پر ہوتا ہے۔ تو ایام 11، 12، 13 یعنی 3 دن ہو گئے جو کہ جمع ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ 3 دن ایام تشریق اور 1 دن یوم النحر، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 4 دن ہو گئے۔ تو 4 دن قربانی درست ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کی آیت سے بھی اس بات کی وضاحت ہوتی ہے۔ قرآن کی آیت کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 203، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اللہ رب العالمین کا ذکر کرو چند گنے چنے ایام میں۔ اور وہ چند گنے چنے ایام کون سے ہیں؟ ایام تشریق ہے۔ یہ حج کے موقع کی بات ہے کہ جب حاجی مینا کے اندر قربانی کرتا ہے تو ایک حج کا دن ہو گیا، اس کے بعد 3 دن اور وہاں رہ کر کے جو ہے کنکری مارنا ہے اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ یہاں بیچ میں ایک بات کی اور وضاحت کر دوں کہ ذکر سے مراد تکبیرات پڑھتے رہنا ہے۔ تو یہ تکبیر ہمیں بھی پڑھنا ہے، ہمیں بھی 13 ذی الحجہ کی شام تک ہمیں تکبیر پڑھتے رہنا ہے۔ 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی شام تک ہم اپنی زبان پر تکبیرات پڑھتے رہیں، تکبیرات جاری رکھیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یہ حاجیوں کے تعلق سے آیت ہے، اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرو چند گنے چنے دنوں میں، اور وہ گنے چنے دن کون سے ہیں؟ ایام تشریق ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اگر کوئی وہ کنکری جو مارنا ہے، جو اللہ کا ذکر کرنا ہے، کنکری مارنا ہے، وہ کوئی 2 دن کے اندر اگر پورا کر لے فلا اثم علیہ، یعنی اگر وہ 2 دن کے اندر 11 اور 12 ذی الحجہ کو پورا کر کے اگر وہ چلا جائے تو اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ومن تاخر فلا اثم علیہ لمن اتقى، اور اگر کوئی مکمل 3 دن یعنی ایام تشریق کے مکمل 3 دن وہاں رہ کر کے ایسا کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف اکٹھا کیے جاؤ گے۔ تو قرآن کی آیت سے بھی صاف طور پر واضح ہے حاجیوں کے لیے
کہ 3 دن تک وہاں منا کے اندر ٹھہر کر کے یعنی ایام تشریق کے اللہ کا ذکر کرنا ہے اور شیطان کو جو ہے کنکری مارنا ہے، یعنی جمرے کو، جمر عقبہ ہے، استا ہے، اولا ہے، ان کو کنکری مارنا ہے۔ اور اگر کوئی 2 دن میں یہ کام پورا کر لیتا ہے تو کوئی اس پہ حرج کی بات نہیں ہے۔ تو قرآن کی اس آیت سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحجہ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی صاف طور پر وضاحت ہوتی ہے کہ ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحجہ ہے، اور ایک دن یوم النحر کا ٹوٹل 4 دن ہو گئے۔ تو اس سے صاف طور پر وضاحت ہوتی ہے کہ قربانی کے 4 دن ہیں، یعنی 4 دن تک ہم قربانی کریں گے۔ اب جو اس بات کو نہیں مانتے ہیں یا اس کو قبول نہیں کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کے سامنے صاف طور پر واضح ہے، اس میں کوئی سوچنے کی بات ہی نہیں ہے، صاف طور پر واضح ہے کہ کل ایام تشریق ذبح، تمام کے تمام ایام تشریق 11، 12، 13 یہ ذبح کے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کریں، توفیق مانگیں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اختلاف و انتشار سے ہم سب کو دور رکھے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔